سورہ صافات مکی ہے، 182 آیات اور 5 رکوع، نزول میں 56 ہے، ترتیب میں 37 ہے۔ گزشتہ صورت میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے توحید کا بیان اور قیامت کا، اس صورت میں ملائک کے ذریعے توحید اور قیامت کا بیان، باقی مضامین یکساں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والیوں کی جب وہ صف باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمان میں ملائک صفوف میں ہیں، مجاہدین میدان جنگ میں صفوف میں ہوتے ہیں، نمازی ہر نماز میں صفوف میں ہوتے ہیں، اور پیغمبر دائیں بائیں مڑ کر فرماتے استووا سووا صفوفکم واعتدلوا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، صفوں کو جوڑ لو، وَلَا تَتْرُكُوا الْفُرُجَاتِ لِلشَّيَاطِينِ، شیطان کے لیے راستے مت چھوڑو۔ موطا امام محمد میں ہے، امیر المومنین عمر و عثمان کے زمانے میں لوگ مقرر تھے، جا کے صفوں کو صحیح کر کے واپس آتے تھے، پھر وہ فرماتے اللہ اکبر۔ پہلی بدعت دنیا کے اندر امام کا تکبیر ختم ہونے سے پہلے نماز شروع کرنا، اور اس بدعت میں شرع وقایہ جیسے کتابیں بھی مرتکب ہے۔ حی علی الصلاۃ پہ شروع کرے اور قد قامت الصلاۃ پہ شروع کرے، اپنی طرف سے شروع کرے۔ پیغمبر تو جب مکبر کہتا تھا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو آپ جواب دیتے اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض، یہ نماز میں جواب دیتے تھے۔ حضرت تو تکبیر ختم ہونے کے بعد پھر اعلان کرتے تھے، تکبیر ختم ہو جائے مکبر کی، پھر دائیں بائیں اعلانات کرو۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والیوں کی جو صف باندھتے، فالزاجرات زجرا، پس جھڑکنے والیوں کی جو جھڑکتی ہے۔ ایسے نظم و نسق قائم نہیں ہوتا، جھڑکنا ڈانٹنا ضروری ہے۔ 3 آدمیوں کی ہر وقت آنکھیں سرخ رہے، ایک بادشاہ، دوسرا منتظم، تیسرا خاون، آنکھیں سرخ تاکہ نظام درست چلے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، بعض لوگ بہت ڈانٹتے ہیں، بہت جھڑکتے ہیں، اس لیے کہ انسان بن جاؤ۔ انسان بننا بہت زبردست کام ہے، اور انسانیت کے لیے ڈانٹ ڈپٹ تعلیم کا حصہ ہے۔ 5 شاہی پہ سر بمکتب دان، لوہ سی بھی نشتر بغل اونے آج۔ بادشاہ نے شہزادے کو استاد جی کے پاس مکتب میں داخل کیا اور چاندی کی تختی اس کو دی، برسرے لوہ اون نوشت بزر، اس تختی کے اوپر سونے کے حروف سے لکھا قہر استاد بہز مہر پدر، استاذ کا غصہ ماں باپ کے رحم و کرم سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ غصہ کر کے بلائے گا، یہ کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹے آج مت پڑھو، خیر ہے گھر جاؤ، تباہی ہو گئی یا نہیں؟ 5 شاہے پہ سر بمکتب دات، لوہ سیمی نشتر بغل اونے آج، برسر لوہ اون نوشت بزر، قہر استاذ بہز مہر پدر۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں باب قائم کیا، باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ، یہ باب ہے کہ وہ حدیث پڑھانے والا جب شاگرد کو غلط دے کے فوراً ڈانٹے، ناراض ہو جائے۔ اللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی اصلاح انقلاب امت میں لکھتے ہیں استاد کا ہر بات پہ ہنسنا اور خوش ہونا غلط طریقہ ہے۔ اچھے سوال پر خوش ہو، داد دے، ناحق اور بے وقوفی کے سوال پر برہم ہو، تاکہ آئندہ طالب محتاط ہو جائے۔
فالزاجرات زجرا. اللہ. علماء مہمان تھے ہمارے سارے جو اکابر سرحد کے آتے دسترخوان پہ. کسی نے پوچھا شرارتاً، یار ہمارے مولانا صاحب تو بہت ڈانٹتے ہیں خادموں کو اور شاگردوں کو، آپ لوگ بھی ڈانٹتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، ہم کو تو نہیں ڈانٹنا ہے. پتہ نہیں اس کو کہاں سے عادت ہو گئی. میں سن رہا تھا، جب ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے کہا علماء دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے علم سے ان کی ذات اور ان کی اولاد تک کو فائدہ نہیں پہنچا، ان کو ڈانٹنے کا حق کیا ہے، کس وجہ سے ڈانٹیں گے. دوسرے وہ جس کے سائے میں ہزاروں تربیت پاتے ہیں، پل پھول رہے کھا پی رہے، وہ اگر نہ ڈانٹے تو خیانت ہوگی علم کے ساتھ. ہر عالم میں نے کہا آئینے میں اپنی شکل دیکھے کہ وہ کس مقام کا آدمی ہے. پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو تولو پھر بولو. الحمدللہ. فالزاجرات زجرا. اور سورۃ صافات کے منکر اللہ فرماتے کہ فرشتے ہیں لیکن ڈانٹ جانتے ہیں. اللہ. یا رب لک الکبریاء فی السماوات والارض. کہتے ہیں متعلقین کو بعض باتوں پر تنبیہ ضروری ہے لیکن دل میں بغض نہ رکھا جائے. بس آپ نے ایک طالب کو تنبیہ کی وہ ختم، دوسرے وقت وہ آیا تو آپ پر ناراضگی کا اثر نہ ہو. یہ مرشد کامل کی نشانی ہے. والصافات صفا. قسم ہے قطار بنانے والیوں کی جو قطار بناتی ہے. فالزاجرات زجرا. پس جھڑکنے والیوں کی جو جھڑکتی ہے. فالتالیات ذکرا. پس وہ یاد کراتی ہے سبق. پس پڑھتی ہے ذکر یعنی یاد کراتی ہے. اللہ اکبر. تعلیم میں تنبیہ کو بڑا دخل ہے. ان الہکم لواحد. بے شک معبود تمہارے ایک ہے. جواب قسم. رب السماوات والارض وما بینہما. وہ مالک آسمان و زمین کے اس کے درمیان میں. ورب المشارق. اور مشرقوں کے رب ہے. مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور چونکہ یہ موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے تو مشارق آیا. بڑے موسم تو ہے تو بعض جگہ مشرقین آیا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے خوبصورت کیا آسمانی دنیا کو ستاروں کی سجاوٹ سے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. اور ہم بچاتے ہیں اس کے ذریعے ہر شیطان مردود سے. جس طرح آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے، اور اس کا ایک حکمت یہ کہ شیطانوں کو مارا جاتا ہے، اس طرح زمین کی خوبصورتی مساجد و مدارس سے، علماء و طلباء سے، اور دوسرا کام ان کا ہر باطل کا مقابلہ کرنا. وحفظا من کل شیطان مارد.